موتی سمندر کی اتاہ گہرائیوں میں، بسیط کلزم کی تاریک پہنائیوں میں، سیپ کے باطن میں، پردوں میں لپٹے ہوئے مخفی خزانے، آب و تاب کے کرشمے، فطرت کے شاہکار، اپنی چمک دھمک میں مست، در نایاب موتیوں کی موجودگی ایک عجب سربستہ راز ہے۔ موتی کیا ہیں؟ بس ایک جلوہ مستور کی داستان ہے، انسانی آنکھ سے اوجھل جھلمل کرنے والے، پردے ہی پردے میں پلنے والے کسی فنکار کی تخلیق کا افتخار ہے۔ سمندر کا باطن اور پھر سیپ کا باطن اور اس میں چھپا ہوا خزانہ، گنج ہائے گرا مایا کا یہ سرمایہ انسانی عقل و خرد کے لیے تحیر کا مقام ہے۔ یہ کنز مخفی جب آشکار ہوتا ہے تو آنکھوں کو خیرہ کرتا ہے۔ یہ راز جب ظاہر ہوتا ہے، اس کی قدر دانیاں ہوتی ہیں، اس کی قیمتیں لگتی ہیں، اس کی ضرورتیں محسوس ہوتی ہیں، اور یہ چھوٹی سی مخلوق اشرف المخلوقات کی دنیا میں اپنے جلووں کی تابانی سے جگمگاہٹیں پیدا کرتی ہے۔ انسان موتیوں کی مالا سے اپنی ہستی دوبالا کرتا ہے۔ فطرت کو موتی پسند ہے۔ یہ بڑے مقام کی تخلیق ہے۔ اللہ کریم نے بہشت میں رہنے والی حور کے حسن کو ایسے بیان فرمایا کہ جیسے خیمے میں مکسور موتی ہیں، در مکنون چھپے ہوئے موتی، سیپ کے باطن میں، پردے کے اندر موتی، آبدار اور تابدار موتی، انسانی آنکھ اور انسانی لمس سے دور اپنی پاکیزگی کی چادر میں لپٹی ہوئی حور، اتنی پاکیزہ اور منزہ جیسے یاقوت اور مرجان۔ بیان حسن اور یہ حسن بیان، اللہ اللہ، یہ اللہ ہی کا کلام ہو سکتا ہے۔ اللہ کو موتی پسند ہے۔ موتی سے تشبیہ الہامی تشبیہ ہے۔ جس شے کو انسانی ہاتھ کے لمس کا تجربہ بھی نہ ہو، انسانی آنکھ، انسان کی نظر سے بھی جس کا جمال آزاد ہو، وہ موتی کیا موتی ہوگا۔ جس طرح سمندر موتیوں کے سرمایے سے مالا مال ہے، اسی طرح بہشت دہمکتے ہوئے لؤلؤوں سے جمگماتا ہے۔ خیموں میں چھپے ہوئے خزانے، انمول موتی، در ثمین، ایک راز سربستہ، تخلیق کا شاہکار، فنکار کا نقش افتخار، موتی ہی موتی، بہشت در بہشت، سچے موتی کی لڑیاں، خیام میں قیام کرنے والے انعام و اکرام کے گنجینے۔ انسان کون کون سی نعمت کا شکر ادا کرے، کس کس خزانے کا انکار کرے، کس کس رحمت کو جھٹلائے۔ رحمتیں ہی رحمتیں، نعمتیں ہی نعمتیں، برکتیں ہی برکتیں۔ موتی فطرت کا پسندیدہ استعارہ ہے۔ یہ اشارہ ہے مومنوں کے لیے منتظر رحمت کا۔ یہ کائنات موتیوں سے بھری ہوئی ہے۔ سمندر کے اندر موتی، سمندر کے باہر موتی، بادلوں کی جھڑیاں، سچے موتیوں کی لڑیاں برستی ہیں۔ موتی برستے ہیں، آسمانوں سے موتیوں کی بارش ہوتی ہے۔ خزانے ہیں زمین کے لیے، زمین کی پیاس بجھانے والے موتی، زمین کو دولت بخشنے والے، زمین سے خزانے بنانے والے، زمین کو ربوبیت بخشنے والے، رب کے بنائے ہوئے، بادلوں کے برسائے ہوئے موتی، جھلمل کرنے والے قطرے، مقطر منزہ پاکیزہ موتی، چھل تھل کر دینے والے، کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا برکتیں ہیں۔ موتی ہی موتی، خزانے ہی خزانے۔ سمندر میں موتی، زمین پر بارش کے موتی، اور پھر شبنم کے پاکیزہ گوہر، غنچے کو پھول کر دینے والے معصوم قطرے۔ کتنے خوبصورت ہیں، پر اسرار خزانے ہیں، کتنے سربستہ راز ہیں۔ کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے اوس شبنم، انسان کے لیے، انسان کی صحت کے لیے آسمانی انعام، موتیوں کا چھڑکاؤ۔ شبنم بڑا راز ہے، رات کا اعجاز، رات کے آنسو۔ گل کھل اٹھتے ہیں، دل کھل جاتے ہیں۔ گلوں کو رنگ اور رنگوں کو خوشبو عطا کرنے والی شبنم ایک دولت ہے، موتیوں جیسی خوبصورت اور موتیوں جیسی قیمتی۔ فطرت کا عطیہ، مفت حاصل ہونے والا خزانہ، مخفی خزانہ، کس کس نعمت کو جھٹلایا جائے، اللہ کی دین ہے۔ سمندر میں موتی، زمین پر موتی، ہوا اور فضا میں موتی، اور آسمان تو موتیوں سے جھل ملاتا ہے۔ چمکنے والے ننھے ستارے، دھمکنے والے موتی، دور سے نظر آنے والے، راز ہائے سربستہ، کائنات کی لامحدود وسعتوں میں جگمگاہٹیں ستاروں کے دم سے ہیں۔ اللہ کریم نے ستاروں کو روشن شمع کہا ہے۔ استعارہ در استعارہ ہم نے آسمانوں کو مصبی سے سجایا۔ سبحان اللہ، آسمان کی چادر کو موتیوں نے زینت بخشی۔ پاکیزہ موتی، سربستہ موتی، فطرت کے شاہکار موتی، تخلیق کا افتخار موتی، کیا کیا نقشے ہیں،
کیا کیا جلوے ہیں، کیا کیا رعنائیاں ہیں، ستارے ہیں کہ بس جلملاتے نظارے ہیں، موتی ہی موتی، موتی کی لڑیاں، حسن و خوبی سے فطرت نے جڑاؤ کیا ہے۔ انسان غور کرے، سائنس اپنا کام کرے، محبت والے اپنا کام کرے، نگاہ کو جلوہ درکار ہے اور جلوے سچے موتی ہیں، ہر طرف بکھرے ہوئے، خزانہ در خزانہ، حسن در حسن، لطف در لطف۔ موتیوں کے ذکر میں ان موتیوں کا ذکر کیسے نہ آئے جو رات کے خاموش آنگن میں درد والے دل کی سیپ کے باطن سے ظہور کرتے ہیں اور انسان کی آنکھ سے ٹپکتے ہیں۔ یہ آسمان فکر کے ستارے ہیں کہ اندر کی آگ کے انگارے ہیں۔ آنسو کیا ہیں؟ بس موتی ہیں، چمکنے والے، بہنے والے، گرم آنسو، فریاد کی زبان ہے، پرانی یادوں کے ترجمان ہے۔ یہ آنسو انمول خزانہ ہے، معصوم اور پاکیزہ، مستور دوشیزہ کے حسن سے زیادہ حسین، حور سے زیادہ مکنون، اور یہ خزانہ کمزور کی طاقت ہے، دل کی عطا گہرائیوں سے نکلنے والا آب حیات کا چشمہ، سعادتوں کا سر چشمہ، آرزوؤں کے صحراؤں میں نخلستان کا مژدہ، آنسو تنہائیوں کا ساتھی، دعاؤں کی قبولیت کی نوید۔ انسان کے پاس ایسی متاع بے بہا ہے جو اسے دیدہ وری کی منزل عطا کرتا ہے۔ یہ موتی بڑے انمول ہے، یہ خزانہ بڑا گرامایا ہے، یہ تحفہ فطرت کا نادر عطیہ ہے۔ تقرب الہی کے راستوں پر چراغاں کرنے والے موتی انسان کے آنسو ہیں۔ ان ستاروں، چراغوں، موتیوں کی قیمت یہ ہے کہ ان کی خریدار خود رحمت پروردگار ہے۔ جس کی رات اشکوں سے منور ہے اس کا نصیب درخشندہ ہے، اس کا مستقبل خود شناسی اور خود آگاہی کا حقدار ہے۔ یہ موتی کبھی رائے گاہ نہیں جاتے، یہ وہ دولت ہے جس سے وہ نا آشنا ہے، جس نے یہ درد عطا کیا، یہ حساس روحوں کا مقدر ہے، چشم تر بذات خود شیر تر ہے۔ اس دنیا میں کسی اور دنیا کے سفیر انسان کے آنسو ہیں۔ سوز نفس کا ہنگ دل خراش آنسوؤں سے فاش ہوتا ہے۔ انسان کے آنسو اس کے لیے ادراک کی وسعتیں لکھتے ہیں۔ روح کی زبان آنسو ہے، روح کی نوا اشک سحر ہے، روح کی پرواز کو آنسو ہی توانائی عطا کرتے ہیں۔ خرد کی بے مائگی کو سرمایہ جنوں عطا کرنے والا فرشتہ آنسوؤں کے ساتھ نازل ہوتا ہے۔ آہ سرگاہی آہ رسا کا دوسرا نام ہے۔ آنسو خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہنے دیتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو انسان کو اس کے اپنے باطن سے آشنا کرتے ہیں۔ چشم گہرے بار عنایت پروردگار ہے۔ دنیا کے عظیم انسان نالا نیم شب کی داستان ہے۔ راز ہائے سر بستہ آشکار ہو ہی نہیں سکتے جب تک آنکھ اشک بار نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ ایک پرانے زمانے میں ایک گرو نے اپنے چیلے کو جڑی بوٹیوں کا رس اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ چیلے نے عمر بھر جواہر العقاقیر اکٹھا کیا۔ وہ خوشی خوشی اپنے گرو کے پاس خزانے سے بھری ہوئی شیشی لے کے چلا۔ اسے ٹھوکر سی لگی اور اس کے ہاتھ سے شیشی گر کر چکنا چور ہو گئی۔ وہ تڑپا، پھڑکا اور لگا رونے اور پکارنے کہ اے میرے گرو، میں برباد ہو گیا، میری کمائی لٹ گئی، میرا حاصل لا حاصل ہو گیا، اب تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں دوبارہ کیسے جتن کروں؟ میرے گرو، میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا، میری دولت مٹی میں مل گئی۔ اس کا گرو سنتا رہا، پھر اس نے خوشی سے کہکا لگایا۔ چیلے نے کہا گرو، میں مر رہا ہوں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ گرو نے کہا تم سمجھ رہے ہو تم لٹ گئے، میں جانتا ہوں کہ آج تجھے وہ دولت مل گئی جس سے بوٹیوں میں رس پیدا ہوتا ہے۔ خزانہ گم نہیں ہوا، خزانہ مل گیا ہے۔ چیلے نے پوچھا کون سا خزانہ؟ گرو نے کہا تیرے آنسو۔ یہ آنسو نہ ہو تو دنیا میں ویرانی آ جائے۔ میرے چیلے تجھے مبارک ہو، اب من کی چنتا سے آزاد ہو جا۔ اس دنیا میں دل کی بوٹی کا امرت رس حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی آنسو۔ آج تو سرفراز ہے، یہ تیرے من کے مندر کی مورتی کا درشن ہے۔ بہرحال انسان کے آنسو حصول رحمت کا قوی ذریعہ ہیں۔ آنسوؤں کی فریاد مقبول ہے، نالا نیم شب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مقبول ہے۔ بارگاہ سمدیت میں آنسوؤں کی درخواست رد نہیں ہوتی۔ آنسوؤں سے زمانے بدلتے ہیں، مقدر بدلتے ہیں، نوشتے بدلتے ہیں۔ حوادث کے طوفانوں کے رخ پھر جاتے ہیں، گردش ایام کے طور بدل جاتے ہیں، معصیت کو مغفرت مل جاتی ہے، بدحال ماضی کو خوشحال مستقبل مل جاتا ہے، گمشدہ برآمد ہو جاتا ہے، بھٹکے ہوئے راہی صاحبان منزل بن جاتے ہیں۔
گرداب میں گرے ہوئے سفینے ساحل مراد تک آ جاتے ہیں، فراق مجاز وصال حق بن جاتا ہے۔ اشکوں کے موتیوں کی مالا عالم بالا تک کی خبر لاتی ہے۔ یہ سچے موتی گوہرے ہائے تابندہ انسان کو مایوس اور مرے ہوئے انسان کو زندہ کر جاتے ہیں۔ جو فریاد لب اظہار تک نہ آ سکے وہ اشکوں میں بیان ہوتی ہے۔ مذہب، رنگ اور نسل سے آزاد ہر انسان کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں۔ یہی انسان کا انسان سے واحد رشتہ ہے، ہمدردی کا، غم گساری کا۔ عشق کے مسافروں کا زادرہ آنسو ہے۔ عشق حقیقی ہو یا مجازی، آنسوؤں سے عبارت ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دینے والے آنسوؤں کی زبان سمجھتے ہیں۔ یہ سرمایہ کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی کا اعجاز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو پہاڑوں کے آنسو فرمایا، بے اشک آنکھ کو پتھر کہا، پتھر دل، پتھر نصیب۔ ہم اپنے اللہ کے سامنے کیا پیش کریں؟ نامہ اعمال تو پیش کرنے کے قابل نہ رہا، دفتر عمل میں کیا دھرا ہے؟ رہی عبادت، منظور ہو کہ نہ ہو کیا کہہ سکتے ہیں؟ ابلیس کی کروڑوں سال کی عبادت ایک انکار سے راگاہ ہو گئی۔ ہم تم کتنے احکامات سے روگردانی کرتے ہیں، من مانیاں کرتے ہیں۔ ہم نادان انسان کیا پیش کرے؟ ٹوٹے ہوئے دل اور بہتے ہوئے اشکوں کے ساتھ ہم اس کے سامنے سر مسجود ہیں کہ اے اللہ، یہ حقیر سرمایہ ہی ہم اس زندگی سے حاصل کر سکے۔ یہ ندامت اور شرمساری کے نذرانے تیرے سامنے حاضر ہیں، قبول فرما۔ اپنی بارگاہ بے نیازی میں اپنی شان غفاری دکھا اور ہمارے اشکوں کو پذیرائی عطا فرما، اور ہماری ملی اور انفرادی لغزشوں کو درگزر فرما، اور عطا کر ہمیں اسلاف کا سوز دروں اور جذبہ صداقت۔ ہماری التجا اور فریاد اور مدعا صرف یہی ہے، ہمارے ان موتیوں کو اپنے شان کریمی کی تابداری عطا فرما۔ تو جانتا ہے کہ ہم بے کس و بے بس ہیں، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں، اور ہماری بساط کیا ہے؟ قبول فرما لے مولا ہماری فریاد جو صرف آنسوؤں کی زبان میں ہم بیان کرتے ہیں۔ تو اور صرف تو ہمارے آنسوؤں کا آخری سہارا ہے۔ تو قبول کر لے تو یہ موتی انمول ہیں، تجھے موتی پسند ہیں۔ ہم تیری بارگاہ میں یہ موتی پیش کرتے ہیں۔ تجھے در یتیم اور در نجف صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہمارے موتی قبول فرما۔